السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیوں، ہماری احادیث چل رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، جنہوں نے ہجرت کی تھی، مہاجرین ان کو بولتے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ۔ انصار یہ نصرت سے نکلا ہے، نصرت کا میننگ ہوتا ہے مدد، تو یہ انصار تھے، یہ نصرت کی جمع ہے انصار، ٹھیک ہے، تو یہ انصار مدد کرنے والے تھے، انصار مدینہ کہ ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ سخی تھے یہ، اور اگر کمی ہو تو بھی ہمارے غمخواری اور مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی زیادہ ہے ان کے پاس تو خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا کر رہے ہیں، غمخواری کر رہے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر اور ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے۔ اب یہ فکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کہ اب انہوں نے اتنا زیادہ ہمارے ساتھ اچھا محنت کی، مشقت کی ہے، محبت کی ہے، تو سارا اجر انہی کے حصے میں نہ آ جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ الحمدللہ، یعنی ساتھی دیکھیے، وہ تو کیا کر رہے تھے، اپنا مال خرچ کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، نہیں تھا تو غمخواری کر رہے تھے اور مدد بھی کر رہے تھے، اور اتنی زیادہ محنت کر رہے تھے، مشقت محبت کر رہے تھے، لیکن کیا یہ کیا کر رہے ہیں، ٹینشن میں ہے صحابہ کرام۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک تم ان کے احسان کا بدلہ یعنی دعا، صرف دعا دینی ہے، یہ بھی احسان کا بدلہ ہے، اور کیا ہے، صرف زبان ہلانی پڑے گی، کچھ بھی نہیں جا رہا ساتھیوں، اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، یعنی جزاک اللہ یہ کہتے رہو گے تو انشاءاللہ نقصان میں نہیں رہیں گے بالکل بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ہدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے، جس کو ہدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، سبحان اللہ العظیم، یعنی پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، یعنی کسی بھی طریقے سے ساتھیوں مسلمان کا دل نہیں دکھانا ہے، چاہے وہ اگر آپ کو پھول ہی دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اوہو بس یہی تھا آپ کے پاس، اور کچھ نہیں تھا ہمارے لیے آپ کے پاس، نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس کی دل شکنی ہوگی، اگر آپ قبول نہیں کریں گے وہ سوچے گا کہ نہیں میری چیز کم قیمت ہے اس لیے قبول نہیں کی گئی، تو جو بھی وہ دے نا قبول کر لینا چاہیے اور اس کا بلکہ دعا بھی دینی چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، 1 تکیہ، 2 خوشبو، 3 دودھ، ٹھیک ہے، یا پھر دودھ سے کوئی بھی بنی ہوئی چیز، تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ، اگر کوئی آپ کو تکیہ پیش کر رہا ہے تو نہیں انکار کریں، کیونکہ کیا بتایا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے کہ اگر ہم مہمان کو تکیہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ ہمیں کر رہے ہیں تکیہ پیش، اگر ہم ان کے یہاں پر مہمان بن کر جا رہے ہیں تو ان کی یہ سنت زندہ ہو جائے گی، ہے نا، ان کی یہ سنت زندہ ہو جائے گی ہمارے ذریعے، تو یہ مغفرت کا باعث بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور خوشبو، یہاں تک میں نے بتایا نا ابھی کہ خوشبو بالکل نہیں منع کرنی ہے، چاہے وہ خوشبودار پھول ہی کیوں نہ ہو، اور دودھ، یعنی چائے وغیرہ کوئی آپ کو پیش کر رہا ہے یا
کوئی بھی دودھ کی بنی ہوئی چیز آپ کو پیش کی جا رہی ہے تو آپ انکار نہ کریں، ہاں آرام سے پی لیں، کھا لیں، ہاں کیونکہ بہت سے ہوتے ہیں نا کہ چائے انہیں پسند نہیں ہوتی تو وہ انکار کر دیتے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم پیتے ہی نہیں ہیں، نہیں، ہاں تو جب ہمارے نبی کی حدیث پر انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہم عمل کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازے میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اللہم حافظنا منہ۔ ساتھیو یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ میری سفارش کر دیجئے اس شخص سے، ٹھیک ہے، آپ نے کر دی ہے، یعنی یہاں پر آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، میں نے اس کے عوض میں کیا کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ہدیہ پیش کر دیا ہے اور آپ نے قبول بھی کر لیا ہے، تو کیا ہے، سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا انسان۔ اور سود آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ خطرناک والی چیز ہے یہ، اور یہاں پر بڑے دروازے میں داخل ہو گیا ہے۔ سفارش کر دی ہے، بس کافی ہے، جزاک اللہ کہیں، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، دعائیں دے دیں اس کو، باقی ہدیہ وغیرہ یہ چیز وغیرہ کچھ بھی پیش نہیں کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں، یا یہ ان کے پاس رہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ وہ کیا ہے ساتھیوں، بیٹیاں کیا ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور لوگ اسی سے گھبراتے ہیں بہت زیادہ، تو کیا کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے بیٹیوں کے ساتھ، ان کے باپ ان کے بھائی اچھا برتاؤ کریں تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ان کو جنت میں ضرور داخل کرا دے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور دیکھ بھال کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی پاس 2 انگلیاں نا ساتھیوں، شہادت کی اور بیچ والی انگلی یہ پاس ہے، تو ہمارے نبی نے ایسے اشارہ کر کے بتایا تھا، ایسے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ جو کیا کرے، پرورش کرے اور دیکھ بھال کرے تو ہم دونوں جنت میں ایسے ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہے، دیکھیں کیا کچھ نہیں ذمہ داری ہوتی باپ پر بیٹیوں کی، وہ پڑھاتے ہیں، وہ ہر چیز کی ہی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اچھا سلوک بھی کرنا ہے، برا سلوک نہیں کرنا ہے، تو بیٹیاں کیا ہیں، اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، الحمدللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، ٹھیک ہے، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے کہ اچھی تعلیم دی ہے اور کیا ہے، اچھی پرورش، تربیت، اچھی تعلیم اور تربیت دی ہے، اس سے بہتر اولاد کے لیے کوئی بھی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھیوں جو یہاں پر دیکھیں شادی شدہ ہیں تو وہ کیا کریں، چاہے ماں ہیں چاہے باپ ہیں تو وہ دونوں ہی مل کر اچھی تربیت اچھی تعلیم دیں، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے آپ کے اولاد کے لیے آپ کی طرف سے۔ اور پھر دیکھیں یہ بھی آپ ہی کے لیے کیا ہے، برکت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، کیونکہ کیا ہوگا ساتھیوں، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کی اولاد جو پیچھے نیک اعمال کرے گی سارا آپ ہی کے کھاتے میں آنے والا ہے، اور اگر اچھی تربیت اچھی تعلیم نہیں دی تو کیا ہوگا ساتھیوں، پھر یہاں پر وہ اولاد عیاشی کر رہی ہوتی ہیں، گناہ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر سارا گناہ باپ کے یا ماں کے کھاتے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں، تو بالکل، کیونکہ کرنا آخر چل رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو
پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کریں جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، اور نہ اسے ذلت آمیز سلوک کریں، یعنی برا سلوک کریں، کیونکہ بہت ہیں ایسے آج بھی ہیں کہ جو بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اچھا برتاؤ بھی نہیں کرتے پھر، اور نہ برتاؤ میں لڑکیوں کو اس پر ترجیح، لڑکوں کو اس پر ترجیح دیں، یعنی لڑکوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان پر زیادہ اچھا نہیں کیا جا رہا ہے لڑکیوں پر، یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ یعنی جتنا ان کو دیا ہے کیا سب بچوں کو اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام کو واپس لے لو، یعنی ہدیہ یہ واپس لے لو، دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو بالکل کیا ہے ساتھیوں، اولاد میں سے سب کو برابر برابر دینا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی اپنی غفلت اور لاپرواہی سے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کے گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ اور دیکھا جائے نا ساتھیوں، آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اولاد یہ ہے کہ بالغ ہو جاتی ہیں، آج کل دیکھیں چاہے چھوٹا بچہ ہے، کہا کہ 10 سال کے بچے سے پردہ کرنا اسٹارٹ کر دیں، کیوں؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا ماحول ہے، تو بچے فون یوز کرتے ہیں تو غلط دیکھتے ہیں، انہیں سبھی کچھ معلومات ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ ان کے اندر وہ خواہشات بھی آ جاتی ہیں، تو اس لیے ان سے پردہ کرنا بالکل بتایا ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے بالغ بھی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بچہ چھوٹا ہی ہے، ہمارا بچہ چھوٹا ہی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اسے چاہے وہ کتنی ایج ہو جائے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے ان کی نظر میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہوں تبھی ان کا نکاح کر دیا جائے۔ ہاں، اگر نکاح نہیں کر رہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آج کل ہو رہے ہیں سب ہی، بہت کم بچے ہوئے ہیں، زیادہ تر ایسا ہی پایا جاتا ہے، تو پھر جتنا بھی وہ گناہ کر رہے ہیں سارا سر پر کس کے آئے گا؟ باپ کے سر پر آئے گا ساتھیوں۔ تو بہت زیادہ ہاں فکر کی، غور و فکر کی باتیں ہیں کہ اچھی تربیت کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو انشاءاللہ تعالی۔ جی الحمدللہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔